افغان طالبان جو ہے وہ پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان اپنے ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گیا پالیسی کے. اب یہ نہ لیفٹ کو راستہ جاتا ہے نہ رائٹ کو کوئی نظر نہ پیچھے جا سکتا ہے. دس از اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن ٹو بی ان. بنو میں تو بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے. ڈیر اسماعیل خان میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. لکھی مرت میں بھی ٹھیک نہیں ہے. کرٹ میں بھی پرابلم شروع ہو گئی ہیں. واجوڑ میں آپریشن ہو رہا ہے. ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو وہ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ, مختلف جگہوں پہ. ایک جگہ پہ آپ تھوڑا سا کرتے ہیں, دوسری جگہ پہ پاپ اپ ہو جاتے ہیں. گروپس تو طالبان کے بہت بڑے, بہت زیادہ ہیں. یہ سارے گروپس جو ہیں ان کا آبجیکٹو ایک ہی ہے, وہ پاکستان کے سیکیورٹی اپریٹس اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. فیڈرل لیول پہ ایک پالیسی ری تھنک کی, اسٹریٹجی ری تھنک کی ضرورت تو ہے. میرے خیال میں خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ جیل میں ہیں, ان کو صحیح ادراک نہیں ہے صوبے کے مسائل کا, خاص کر سیکیورٹی مسائل کا. یہ سارے جو فارمولے خان صاحب بیان کر رہے ہیں, یہ فارمولے پہلے بھی اپلائی ہوئے ہیں, اس سے کوئی نتیجہ تو سامنے آیا نہیں. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا عفریت ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہا ہے. پے در پے حملوں اور جوابی کارروائیوں نے علاقے کا امن تباہ کر دیا ہے. جہاں دہشت گرد مختلف نام استعمال کر کے کارروائیاں کر رہے ہیں, وہیں صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان دہشت گردی سے کیسے نمٹنا ہے پر ہم آہنگی نظر نہیں آتی. افغانستان پر پاکستان کا دباؤ بظاہر کارگر ثابت نہیں ہو رہا. ایسے میں ہم نے اس تمام صورتحال کو سمجھنے کے لیے روزنامہ ڈان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اور سینئر صحافی اسماعیل خان سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت کیا صورتحال ہے. اسماعیل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اسماعیل صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے پچھلے کچھ عرصے پہلے ایک ٹویٹ کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کی افغان پالیسی اس وقت ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہی ہے. تو یہ ڈیڈ اینڈ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جو توقعات تھی پاکستان کی کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد جو تحریک طالبان پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور پاکستان میں امن اور شانتی ہو جائے گی, وہ ہوا نہیں. اس کے لیے اس کے بعد مختلف چیزیں ہوئیں. اس میں مذاکرات بھی ہوئے افغانستان کے طالبان کے ساتھ. پھر اس کے بعد اس میں ٹی ٹی پی بھی شامل ہوئی. جنرل فیض کے زمانے میں جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے, ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی براہ راست مذاکرات ہوئے. اس کے بعد بھی افغانستان کے ساتھ بائی لیٹرلی پاکستان کا اور افغانستان کا, اور ٹرائی لیٹرلی چین بھی اس میں شامل ہوا, اور دوسرے ریجنل ممالک کے ساتھ جو ہے وہ بھی ان کی بھی میٹنگز ہوتی رہی افغانستان میں. اس پہ کوئی پروگریس ہوئی نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے مختلف قسم کے پریشر ٹولز جو اس کے پاس تھے وہ بھی استعمال کیے, اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. ٹرانزٹ ٹریڈ پہ اسکویز کرنے کی کوشش کی افغانستان, اس کا اثر نہیں ہوا. افغان مہاجرین جو ہیں ان کا جو ہے اس کو استعمال کیا گیا کہ جو ان کو واپس ملک بھجوایا گیا. پہلے پہلے جو ہے وہ انلیگل جو تھے انڈاکومنٹڈ افغانس, پھر اس کے بعد جو افغان سٹیزن کارڈ کے تھے وہ ابھی لاسٹ لیگ میں جو پی او آر پروف آف رجسٹریشن پہ جو افغان تھے جو کہ سب سے پرانے تھے, 30-40 سال سے مل کے یہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کا بھی دیش نکالا فرمان جاری ہوئے. تو اس کے کوئی اثر سامنے نظر نہیں آیا. افغان طالبان جو ہے وہ پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پریشر لے بھی نہیں رہے. تو ابھی پاکستان کے پاس کیا ٹولز رہ گئے ہیں؟ دھمکیوں سے بھی نہیں ہوا. پاکستان نے ڈرون سٹرائکس کر کے بھی دیکھ لی افغانستان سے, اس سے بھی اثر نہیں ہوا. مذاکرات سے بھی اثر نہیں ہوا. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہم ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں. ابھی ہمارے پاس پالیسی آپشنز میرے خیال میں تو کوئی سامنے مجھے نظر نہیں آئیں. اسحاق ڈار صاحب گئے جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں, فارن منسٹر ہیں, انہوں نے بات چیت کی. اس کے بعد محسن نقوی صاحب گئے, انہوں نے بات چیت کی. پاکستان نے کچھ جو ہے تو کنسیشنز بھی دی ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے, دوسری تیسری چیزوں کے حوالے سے. ویزا ریسٹرکشن جو ہے انہوں نے تھوڑی سی اس میں فیسیلیٹیشن دی. کامرس اور ٹریڈ کے حوالے سے پاکستان نے کنسیشن دی. لیکن
کوئی چیز جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی. عوام جو طالبان ہیں وہ جو مسئلے اپنے بیان کر رہے ہیں اس کو پاکستان بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اب تو چائنیز بھی اس سے ان کو وہ بھی کنونس نہیں ہو پا رہے کہ جو افغانستان کے جو طالبان ہیں یا طالبان حکومت ہیں وہ جو تحویلیں دے رہی ہیں وہ کنونسنگ نہیں ہیں. تو میں اسی لیے اسی تناظر میں نے کہا تھا کہ پاکستان اپنے ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گیا پالیسی کے. اب یہ نہ لیفٹ کو راستہ جاتا ہے نہ رائٹ کو کوئی نظر نہ پیچھے جا سکتے ہیں. تو یہ دس از اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن ٹو بی ان. اچھا اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ دہشت گردی کی لہر ہے کیا اس کا نشانہ اب تک صرف جنوبی اضلاع ہی ہیں یا پھر یہ آگ مزید خیبر پختونخوا کے علاقے میں پھیل چکی ہے؟ سچویشن تو ڈیفینیٹلی کنسرننگ ہے. سدرن ڈسٹرکٹس میں بنو میں تو بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے. ڈیر اسماعیل خان میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، لکھی مرت میں بھی ٹھیک نہیں ہے، کرک میں بھی پرابلم شروع ہو گئی ہیں. تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک ہے نہیں. اورگزئی کے حالات بھی خراب ہو گئے. ابھی تو نارتھ میں آپ نے دیکھ لیا باجوڑ میں آپریشن ہو رہا ہے، لوور دیر میں اب پرابلم شروع ہو گئی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہماری ایف سی کی اموات ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو سچویشن ہے کافی الارمنگ ہے. آپ باجوڑ کے بعد دیر ہے، دیر کے بعد آپ دیکھیں دیر از مالاکنڈ ڈویژن. تو دیر کے بعد پھر مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں. شانگلہ میں جو ہے وہ ناردرن ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ اٹیکس ہوئے. سوات میں بیچار میں جو ہے کافی عرصے کے بعد جو ہے وہاں پہ ایمبوش ہوا. تو یہ پورا ایک آرک بنتا ہے. اگر آپ میپ کو دیکھ لیں تو باجوڑ، دیر، مالاکنڈ میں پھر آپ کا شانگلہ، سوات، بنیر، اور پھر یہ ہوتا یہ آ جاتا ہے کاٹلنگ مردان پہ آ جاتا ہے. تو کاٹلنگ مردان پہ آ جانا پھر یہ سب چیزیں یہ کافی جو ہے سچویشن بیان کرتی ہیں. یہ پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ خیبر میں، تیرا میں حالات وہ تھے، دیگر وہ تھے. تو یہ سچویشن جو ہے میرے خیال میں ایک جگہ پہ تھوڑی سی وہ ٹیکٹیکلی طالبان وہ کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں تو کوئی دوسرے پہ جا کے وہ پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ لگ رہا ہے مجھے ان کی ایک اسٹریٹجی ہے. ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو وہ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، مختلف جگہوں پہ. ایک جگہ پہ آپ تھوڑا سا کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ پاپ اپ ہو جاتے ہیں. تو حالات تو آبویسلی تشویشناک ہیں. اچھا اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ زیادہ تر دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری ٹی ٹی پی قبول کرتی تھی اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسا بڑا گروپ وہاں پہ نہیں تھا. مگر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اور گروپس بھی ہیں جو دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. تو یہ کیا ٹی ٹی پی کا ہی حصہ ہیں یا الگ ہیں؟ کیا ان کے مقاصد بھی ایک ہیں؟ یہ بیسیکلی ہیں کون لوگ؟ دیکھیں گروپس تو طالبان کے بہت بڑے بہت زیادہ ہیں، لیکن اب ٹی ٹی پی تو ایک بہت بڑا گروپ ہے جس میں مختلف گروپس اس میں شامل ہیں. پھر اس کے بعد ابھی اتحاد المجاہدین جو گروپ بنا ہے، حافظ گل بہادر ہے اس نے ایکسپینڈ کیا ہے. پہلے وہ نارتھ وزیرستان میں مداخیل ایریا میں آپریٹ کرتے تھے جہاں سے گل بہادر خود ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لشکر اسلام جو خیبر ایجنسی ہے اس گروپ کو ساتھ میں ملایا، ساتھ میں لکی مروت سے گروپ اپنے ساتھ میں ملا دیا. پھر ایک اور ریلیٹیولی obscure ایک گروپ ہے جس کے بارے میں مختلف اسپیکولیشن ہیں کہ یہ کون ہے، لیکن وہ گروپ بھی ہے. تو گل بہادر جو ہے اس نے ایکسپینڈ کیا اور نارتھ وزیرستان سے نکل کے ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں میرے خیال میں اس سے قطع نظر کہ کون سا گروپ کہاں پہ ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سارے گروپ جو ہیں ان کا آبجیکٹو ایک ہی ہے. وہ پاکستان کے سیکیورٹی اپریٹس اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں کوئی ابہام ہے نہیں. نام ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آبجیکٹو ان کا سب کا ایک ہی ہے. بظاہر دیکھا جائے تو دہشت گرد آرگنائزڈ انداز میں ریاست پر حملہ آور ہے، مگر ریاست کی صفوں میں بظاہر کنفیوژن نظر آتی ہے. وفاقی حکومت آپریشن کر رہی ہے، ٹارگیٹڈ کارروائیاں کر رہی ہے، تو صوبائی حکومت ان آپریشنز کی مخالفت کر رہی ہے.
پی ٹی آئی جس کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اس کے بانی عمران خان نے جیل سے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات ہی ان تمام چیزوں کا حل ہے؟ اور کیا ماضی میں کیے جانے والے مذاکرات ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی سبق ہیں یا نہیں؟ فیڈرل لیول پہ تو میں کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے کائنیٹک آپریشنز تھے یا آئی بی اوز وغیرہ جو آپریشن چل رہے تھے، وہ نتائج سامنے نہیں نظر آ رہے جو کہ ہونے چاہیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نمبر آف اٹیکس بڑھ گئے ہیں، نمبر آف کیجولٹیز بڑھ گئی ہیں، پرابلمز جو ہے وہ اسپریڈ ہو گیا ہے۔ تو وہ آئی بی اوز تو وہ خاطر خواہ اس کے نتائج سامنے نہیں آئے۔ تو فیڈرل لیول پہ ایک پالیسی ری تھنک کی، اسٹریٹجی ری تھنک کی ضرورت تو ہے۔ پروونشل گورنمنٹ کی جو ہے تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل مسائل زیادہ ہیں، اسٹریٹجک مسائل اس کے وہ نہیں ہیں۔ وہ ہر چیز کو اسٹریٹجک سیکیورٹی مسائل کو بھی پولیٹیکل اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ جس کی وجہ سے مسائل مزید وہ کمپلیکیٹڈ ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ جیل میں ہیں اور ان کو صحیح ادراک نہیں ہے صوبے کے مسائل کا، خاص کر سیکیورٹی مسائل کا، تو وہ جس طریقے سے ان کو جو پیغامات اندر جا کے ملتے ہیں اسی حساب سے وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ جو سیکیورٹی کی حالات ہیں، جو یہاں پہ پارلیمان کے جو لیڈران ہیں بشمول جو پی ٹی آئی ہے، ان کو سیکیورٹی پہ ٹھیک ٹھاک بریفنگ ملی ہے۔ چیف منسٹر صاحب کو خود بھی پتہ ہے، اندازہ ہے کہ حالات کس حد تک خراب ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ سارے جو فارمولے خان صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ فارمولے پہلے بھی اپلائی ہوئے ہیں، اس سے کوئی نتیجہ تو سامنے آیا نہیں۔ آئی ریئلی ایم ناٹ شیور کہ اس کے بعد حکومت کے پاس ایسا کون سا کوئی جادو کی چھڑی ہے، یا پی ٹی آئی کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جس سے وہ یہ مسائل جو ہیں وہ حل کر پائیں گے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔